بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام پارٹ 2۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کی باغ دور سنبھال لی اور 14 سال کی غذائی پلاننگ کر دی۔ زرعی زمینوں کے قریب غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے گودام تیار کرائے گئے۔ یہ گودام اہرام مصر کے طرز پر بنائے گئے تھے، جن کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر موسمی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے۔ 7 سال بارشیں خوب ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ پھر کھیتیاں سوکھنے لگیں، جوہڑوں اور تالابوں میں جمع شدہ پانی ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، مصر کی ساری زمین سوکھ گئی اور کرب و جوار میں شدید قحط پڑا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت غلہ وافر مقدار میں موجود رہا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ایک بار جائزہ لینے پہنچے تو ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے حامل 10 کنعانیوں کو قطار میں انتظار کرتے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور کنعان سے آئے ہیں۔ ہم 10 بھائیوں کے علاوہ ایک اور بھائی اور باپ کنعان میں ہیں۔ 11واں بھائی غلہ لینے اس لیے نہ آ سکا کہ ہمارے والد آنکھوں سے معذور ہیں۔ باپ کی معذوری کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے ایک اور بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ باپ کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ ان کے باپ ان کی جدائی کے غم میں بینائی کھو چکے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے چھوٹے بھائی کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم لوگ کنعان سے آئے ہو، ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ہو۔ غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس بار تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن آئندہ جب غلہ لینے آؤ تو اپنے باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے بھی معذور ہیں، ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور وہ بھی اسے خود سے دور کرنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہ کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آیا تو تم کو بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ مصر سے واپسی پر تمام بھائی اپنے نابینا باپ کے پاس پہنچے اور انہیں والی مصر کے حکم سے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، کیا تم پر اس طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا سکون بنیامین تھا۔ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہونے کے بعد بنیامین ہی باپ کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے اور بڑے بھائی نے نہایت عاجزی سے کہا، آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کو صحیح سلامت باپ کے پاس لے آئیں گے۔ دوسری مرتبہ برادران یوسف کا قافلہ جب مصر کو روانہ ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو، ایک ساتھ جتھا بنا کر شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو یہ نصیحت اس وجہ سے تھی کہ جب وہ پہلی بار مصر میں داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور بعد ازاں الزام ثابت نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی جو غلہ لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اتنی مدت کے بعد بھائیوں کو دوبارہ غلہ لینے کے لیے آنا چاہیے۔ بھائی کے انتظار میں وہ شہر کے باہر چکر بھی لگایا کرتے تھے۔ بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے اور باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری رویداد سنائی۔ باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا سارا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں پر اس راز کو آشکار نہ کیا جائے کہ میں ہی ان کا وہ بھائی ہوں جس کو وہ اپنی دانست میں وہ ختم کر چکے ہیں۔
اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی یہ ترکیب کی کہ غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ اس کے سامان میں رکھ دیا۔ کنعانی جوانوں کا یہ قافلہ ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ چاندی سے بنے شاہی پیمانے کی تلاش شروع ہو گئی۔ جب پیمانہ نہ ملا تو قافلہ والوں پر چوری کا شبہ ظاہر کیا گیا، چونکہ صرف اس قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ چوری کا الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلہ والے واپس چل کر تلاشی دیں گے۔ اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں اس غلط شبے کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف کے بدلے میں مزید غلہ دیا جائے گا، اور اگر الزام ثابت ہوا تو مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اور قانون میں اس کی سزا یہ تھی کہ مجرم کو اس شخص کے حوالے کر دیتے تھے جس کی چیز چوری ہوتی تھی۔ شاہی داروغہ نے تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخر میں سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کی خورجی میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہو گئے۔ شاہی پہرہ دار بنیامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگا تو ان سب کو باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے داروغہ کی منت سماجت شروع کر دی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہے وہ گرفتار کر لیں۔ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امر سے معذوری ظاہر کی اور کہا، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ ناکام و نامراد برادران یوسف وطن واپس ہوئے، لیکن اس سفر میں ان کا بڑا بھائی ان کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ اس نے خاص طور پر بنیامین کی باحفاظت واپسی کا ذمہ اپنے سر لیا تھا اور بار ندامت سے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت اس کے اندر موجود نہ تھی۔ وہ شہر مصر کے باہر ہی رہ گیا۔ باقی بھائیوں نے کنعان پہنچ کر اپنے بھائی کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھرتے غم سے ایک آنکھ کھینچی اور غمزدہ آواز سے بولے کہ میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو مان لیتا ہوں، اب سوائے صبر کے اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ سورۃ یوسف آیت 83۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو غلہ لائے تھے ختم ہو گیا۔ وہ پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن بنیامین کی حرکت سے جو شرمندگی انہیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے دوبارہ جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور مصر جانے پر آمادہ کر لیا تاکہ غلہ کے حصول کے ساتھ ساتھ بنیامین کی قید سے رہائی کے بارے میں والی مصر سے معافی کی التجا کی جا سکے۔ باپ کے ہمت دلانے پر بیٹے دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دیا ہے۔ اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں، ہم غلہ پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حاضر ہے، اگر تو ہمیں غلہ نہیں دے گا تو ہمارے گھروں میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف اس بات پر کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کہہ رہا ہے حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ جملہ سن کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بنیامین سے کیا واسطہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشاف سے ان کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ طرز فکر سے درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی سرزنش نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ فرعون مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا اور یہ کہ ان کے والد اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں اسرائیل کے نام سے پکارے جاتے تھے اور آپ سے کئی معجزے منسوب تھے جن سے فرعون بھی واقف تھا۔ فرعون کو جب یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام اس برگزیدہ ہستی کے بیٹے ہیں تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے پورے خاندان سمیت مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور سہولت کے فوج کا ایک دستہ برادران یوسف علیہ السلام کے ہمراہ کنعان بھیجا، جس میں مال برداری کے جانور بھی شامل تھے۔ قافلے کی کنعان روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے میرے محترم اور مقدس باپ کی آنکھوں سے لگانا،
خداوند قدوس اپنا فضل کرے گا۔ قافلہ ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے اپنے گمشدہ بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خاندان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو پیرانہ سالی کی وجہ سے ضعف دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ برسوں کا گمشدہ بیٹا جس کو بھیڑیا لے گیا تھا بھلا اس کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ سورہ یوسف 96۔ شاہی دستہ کے ہمراہ قافلہ شہر میں جب داخل ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا تم سب آگے، مجھے یوسف کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ جواب آیا یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے۔ ایک بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا اور پیراہن نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یوسف نے یہ بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیراہن ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے چومنا اور آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا میرا یوسف زندہ ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کی مہک آ رہی ہے۔ پیراہن آنکھوں سے مس ہو رہا تھا اور رفتہ رفتہ بینائی لوٹ رہی تھی۔ بھائیوں نے اول تا آخر سارا قصہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام خاندان والوں کے ہمراہ جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے مصر روانہ ہو گئے۔ تورات کی تصریح کے مطابق والد سے بچھڑتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 90 سال کے تھے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ گویا باپ بیٹا 40 سال ایک دوسرے سے جدا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔